زبیر موتی والا اور عرفان شیخ صاحب نے کیا کہا، دونوں ہی بہت اہم باتیں ہیں کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ملک سے مخلص نہیں ہے، اور کچھ سیاستدانوں کے نام لیے گئے کہ وہ موٹر سائیکل پر آئے تھے اور آج ان کے پاس اتنی دولت کیسے ہے۔ عامر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں خطرے والی ہیں یا نارمل باتیں ہیں؟ ہم ہر آرمی چیف سے یہ باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ مزمل بھائی، بات یہ ہے کہ اگر تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو میرا خیال ہے ابھی خبر نہ ہی کہیں تو بہتر ہے۔ یہ ان لوگوں کا پرسپیکٹیو ہے کہ اس میٹنگ کے اندر کیا ہوا، اور اس طرح کی باتیں ضرور ہوئی ہوں گی، لیکن یہ جو پوچھا نا آپ نے کہ کیا یہ بات نارمل ہے، میں آپ کو بتاؤں 99 میں اپریل میں جنرل مشرف ابھی آرمی چیف تھے، ابھی انہوں نے پاکستان میں حکومت کی بساط نہیں تھی الٹی، نواز شریف سے ان کے تعلقات بڑے خراب ہو چکے ہوئے تھے۔ وہ کراچی آئے، انہوں نے ایڈیٹر سے ملاقات کی، اور انہوں نے بھی وہاں پر چند ایسی باتیں کی تھیں جس سے لگا کہ اچھا شاید ان کی کچھ نیت بن گئی ہے کہ یہ منتخب حکومتوں کا وہ لپیٹیں کاروبار اور خود براہ راست وہاں پر آئیں۔ تو پہلے تو لیکن اس میں فرق یہ تھا کہ وہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر رہے تھے ایڈیٹرز کے ساتھ، اور یہ سمجھنا، ان کے ذہن کو سمجھنا نسبتاً آسان تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ انڈائریکٹلی ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور اس میں جو چیز ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں منتخب حکومتیں ہٹائی جاتی ہیں اور کوئی نگران حکومت آتی ہے، یا منتخب حکومتوں کا جو کنٹرول ہوتا ہے صورتحال کے اوپر وہ کمزور ہوتا ہے، تو ایک طرح کا پاور ویکیوم جب کریٹ ہوتا ہے، تو پاکستان کے بہت سارے طبقات ہیں جی، کاروباری طبقہ واحد نہیں ہے، جو کہ اس طرح سے آرمی چیف کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو وہ یہاں پر ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کو بھی اگر کوئی بلیک اینڈ وائٹ سلوشن آپ بتاتے ہیں نا کسی مسئلے کا، چاہے وہ کتنا بھی پیچیدہ مسئلہ ہو، تو وہ ان کو بڑا پسند آتا ہے، کیونکہ کون پیچیدگی کو تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، خاص طور پر اگر اس کے کندھوں پر ذمہ داری بھی ہو اس کے بارے میں کچھ کرنے کی۔ تو یہ پاکستان کے بہت سارے طبقات، اور خاص طور پہ یہ جو کراچی کا کاروباری طبقہ ہے، ان کی ایک عادت بھی ہے کہ یہ ذرا سمپلسٹک سی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جی یہ موٹر سائیکل والے سیاستدان جو ہے یہ آج کل کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ چیز ہمیں بیوروکریسی میں نہیں نظر آتی ہے، ہمیں کیا یہ چیز پاکستان کی عدالتوں میں نہیں نظر آتی ہے، کیا یہ چیز ہمیں پاکستان کی فوج میں؟ یہ بات لاہور والے، یہ بات کراچی والے نے نہیں کی، یہ بات لاہور والے نے کی ہے۔ سر ہر جگہ پر مزمل صاحب، ہر جگہ پہ، تھینک یو فار کریکٹنگ می، ہر جگہ پہ یہ طبقہ ان کے ساتھ اسی طرح کی بات کرے گا، اور وہ اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرے گا کہ جی یہ اس کو سیاسی طبقے کے اوپر یہ محدود رکھیں اس بات کو کہ جی یہ بڑی مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے، اور اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کر لیں تو باقی سارے کا سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ شروع میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں اچھی بھی بڑی لگتی ہیں، جو بندہ اختیار میں ہو اور جس کے پاس اس کو انفلوئنس کرنے کا طاقت ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہے انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے، یہ کوئی نہ تو کوئی حل ان کو بتا رہا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ ہوتا نا اس طرح کے چیزوں سے مسئلے حل ہو سکتے ہوتے نا جی، تو سارے ہمارے سیاستدان جو بڑی بڑی جماعتوں کے ہیں وہ بڑی عمر جیلوں بھی کاٹ چکے ہوئے ہیں، اور بڑے انہوں نے مقدمے بھی بھگتے ہوئے ہیں، بڑے انہوں نے نیب بھی بھگتایا ہوا ہے، سارا اٹس ناٹ سچ اے سمپل میٹر۔ لیکن یہ ہمارا ہے پرابلم ہے کہ ہمارے کاروباری طبقہ جو ہے اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے ایسا، اور ٹھیک ہے ان کی دل جوئی ہوئی ہے وہاں پر، ان کا خیال ہے کہ آرمی چیف کے سامنے یہ بات کر دینے سے شاید ان کی یہ جو خواہشات ہیں اس طرح کی وہ پوری ہو سکیں، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پاکستان کو سنبھالنا یہ کسی ایک طبقے کو، نہ تو یہ کسی ایک طبقے نے یہ مسئلے بنائے ہیں پاکستان کے لیے، اور نہ ہی کسی ایک طبقے سے نمٹ کے آپ پاکستان کو جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں۔ امبر دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں آرمی چیف نے کہی ہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کہا ہے یہ بات کہ کوئی سیاسی جماعت مخلص نہیں ہے یا سیاستدانوں نے پیسے بنائے ہیں، وہ تو کوٹ اینڈ کوٹ آرمی چیف کا ہمیں بتا رہے ہیں۔ جیسے ہم کسی ہیڈ آف کسی کو مل کر نکلیں اور آ کر اپنے ادارے کو خبر دیں تو اس کا کوٹ ہم پہنچاتے ہیں پروفیشنلی، تو یہ بھی ان کا کوٹ میڈیا میں شیئر کر رہے ہیں، اور آج پورے دن ڈینائل بھی نہیں آیا کہ آرمی چیف نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، ورنہ ڈینائل آ جاتا۔ تو آپ کو نہیں لگتا یہ مبینہ نہیں ہے، صداقت کے قریب ہیں یہ ساری باتیں، اور اس سے ہی اگلا روڈ میپ نظر آئے گا؟
جی مزمل، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو باتیں ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں اور کچھ اب آن دا ریکارڈ ہم نے سنوائے بھی ہیں، کلپ آن دا ریکارڈ رپورٹ ہوئی ہیں، جو خبریں ہیں وہ ساری باہر آ گئی ہیں، جو لاہور اور کراچی میں باتیں ہوئی اور ان کیا کیا موضوعات تھے جس میں کرپشن، جس میں سرمایہ کاری، جس میں دہشت گردی، سیاسی مستقبل، اس سب پہ بات ہوئی. ہم تردید نہیں آئی اس سے، آپ اور میں، ہم صحافی ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب تردید آنی ہوتی ہے تو وہ آ چکی ہوتی ہے. اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ آتھرائزڈ کچھ حد تک تھا جو لوگ جنہوں نے بات کی. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو کہی گئی تھی بقول آرمی چیف کے، انہوں نے کہی تھی. تو یہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو سمت ہے ملک کی وہ اسی طرف جا رہی ہے. اس میں کچھ نئی باتیں ہیں، کچھ پرانی باتیں ہیں. جو کرپشن ہے، سیاستدانوں کا کرپشن ہے، یہ تو ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی نیا جو حکمران آتا ہے وہ ہمیشہ آ کے کہتا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا، یہ لوگ ہیں، کچھ نام بھی لیے جاتے ہیں، پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں سندھ میں مثال کے طور پر بات، جب میں آپ رپورٹ بھی ہو چکا ہے اور میری بھی کچھ صحافیوں سے بات ہوئی یہاں کراچی میں، یہ جو کراچی میں، سندھ میں خاص طور پہ، کراچی میں خاص طور پہ جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، یعنی کہ کرپٹ پولیٹیشنز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اس کو ڈسمینٹل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پکڑ دھکڑ بھی ہو چکی ہے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان باتوں میں صداقت ہے. مجھے یاد ہے جب اس سے پہلے بھی آرمی چیف کی جب ملاقاتیں ہوتی تھیں، کچھ تفصیلات سامنے آتی تھی، کچھ ڈینائلز آتی تھی یا تھوڑی تفصیلات آتی تھی. میرا تو موقف یہی ہے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آتھرائزڈ ہے، کیونکہ جب نہیں چاہتے تو پھر بات آگے نہیں نکلتی. اور اس سے ہمیں سمت نظر آئے گی کہ کہاں جائے گی. خاص طور پہ میرے خیال میں کہ ایک جس کی کنٹینیوٹی، جس کا تسلسل ہم جو آرمی چیف چاہ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، جو اس کے حوالے سے قانون سازی بھی کی گئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ قانون سازی جب اسمبلی موجود تھی اس وقت بھی کچھ سیاسی جماعتیں، اس میں میرے خیال میں JUIF یا JI کی اعتراض تھا کہ ہمیں ربر سٹیمپ کی طرح ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بل کون سا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، لیکن منظور کیے جا رہے ہیں. تو اس میں ساورن ویلتھ فنڈ بھی شامل ہے، اس میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بھی شامل ہے. اور اس وقت آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم بھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ ترجیح یہ ہے. اور اس سرمایہ کاری کے لیے ایک طرف آپ کو استحکام چاہیے، دوسری طرف آپ کو ظاہر ہے دہشت گردی پہ قابو پانے کی ضرورت ہے، انریسٹ پر قابو پانے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان ایک مثال سامنے ہے. دوسری طرف ہمیں ظاہر ہے دہشت گردی کے واقعات بھی ہوتے ہیں، اور پھر پولیٹیکل انریسٹ اور لوگوں میں جو احتجاج ہے اس کو بھی ظاہر ہے اس کو بھی قابو میں پانے کی ضرورت ہوگی. اور بہت خاص انویسٹمنٹ کروایا جاری ہے. کئی پروجیکٹس ہیں جس میں ریکوتک بھی شامل ہے، جس میں کئی مائننگ کے پروجیکٹس بھی شامل ہیں. فی الحال میرے خیال میں کوئی تقریباً 30 سے تھوڑا سا کم کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو اب پچ کیا جائے گا، انویسٹمنٹ ہوگی.